قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذی الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ نے عشرہ کا نام لیا، اذا دخلت العشر، تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے، جلد کا کیا مطلب ہے؟ اسکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا، ہوتی، یا ڈیڈ اسکن آپ کے جسم پر آ جاتی، تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ اسکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ اسکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا، دونوں چیزیں منع ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو، وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے، اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے. اس امت کے لیے خاص کیا ہے. ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو. اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو. اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا. تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں. اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا اور نہیں، مزید بھی کرنا ہے. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، آخری درجے تک. اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے. یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تہلیل، تکبیر اور تحمید. اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے.
اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی وہ ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں. خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں. جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں. اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے. یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے. اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا. اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے. خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے. ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے. ٹانٹنگ، وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی چھوڑنا ہے. غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے. گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے. رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے. ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے. اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے. صبر اور عفو درگزر کرنا ہے. اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے. اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے. قیام لمبا کرنا ہے. ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے. روزہ رکھنا ہے. حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے.
مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پیمفلیٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے. قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا، اس کو انکریز کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. ذو الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحجہ ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے. یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذو الحجہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. یہ مواقع آتے ہی اس لیے تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی اچھی عادات ڈال لیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف میک شور کے عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف قرآن کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا خصوصاً عرفہ کے دن. پھر صدقہ خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو. ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے. زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری الماریوں سے، دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو نکال دیں. کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو. والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں. ان کو فون وغیرہ کریں خصوصاً عید سے پہلے.
عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا. پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹریلی خدمت انجام دینا. قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ. پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا. پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا. یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے، وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی قدر کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. روزہ، اس سلسلے میں خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بہت آئی ہے. 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس روز حاجی حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں، سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں. تو جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر عموماً 1 یا 2 دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے. تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں، اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ویلڈ ہیں. ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں، اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں. کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں، بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت فضیلت ہے. 9 دن کے روزے کی. حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم اور ذی الحج کے 9 دن اور ہر مہینے کے 3 دن اس طرح کے پہلی پیر اور 2 خمیس روزے رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس روایت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پورے 9 دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اگر ہمت نہیں تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ بھی سکتے ہیں، پھر ایک دن رکھ لیں، پھر ایک دن چھوڑ دیں، جیسے صوم داؤدی تھا. تو جو آپ کو سہولت ہو. ورنہ ایک دن کا روزہ تو لازمی رکھیں، اور وہ کیا، 9 ذی الحج کا. اس کا ثواب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ اس دن حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم بھی ایک چھوٹی سی عبادت کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ اس روزے کو خود تو رکھیں گے، لیکن گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ آپ اس حدیث کو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں. شادی کے کارڈ جو فالتو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، اتنا مہنگا کاغذ یا کارڈ ان میں استعمال ہوتا ہے، ان کے صاف حصوں کو کاٹیے، ان پر اچھی سی کلرنگ کریں، اور یہ حدیث لکھ کر سب رشتہ داروں کو دے دیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بروشر جس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں، تقریباً یہ چھپا ہوا بھی موجود ہے، آپ یہ بھی ایک ایک بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تاکہ وہ خود بھی پڑھ لیں. زبانی بھی بتا سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں. مثلاً آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کل روزہ رکھ لوں. گھر والوں کو مثلاً شام کے کھانے پہ آپ کہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں. تو پوچھیں گے کہ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، کل کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لکھا ہوا نکال کے دکھا دیں
پھر اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی سویرے جگا دیں، اور اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو برا بلا نہ کہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس دن، اور جب روزہ افطار ہو تو اس وقت پھر مزید دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین نیکی ہوگی۔